آڈیو کہانی طلسمی محبت، تحریر و آواز عظمی احمد۔ میرے دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے وہ میرے جسم میں داخل ہوا کرتا اور پھر ٹانگوں سے ہوتا ہوا پورے جسم کو اپنے قبضے میں کر لیتا اور میں بے بسی سے ساکھ کھڑی رہ جاتی، جانے کب کہاں سے یہ آیا تھا اور میرے جسم کو جاگیر بنا ڈالا تھا اور دعویٰ عشق کا کرتا تھا۔ وہ بار بار کہتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، پر میں سوچا کرتی یہ کیسی محبت ہے جو اپنوں سے جدا کرتی ہے، جو نفرتیں پھیلاتی ہے، جو دلوں کو دور کرتی ہے۔ اور کیا اس کا مجھ سے محبت کرنا جائز تھا؟ وہ تو کوئی الگ ہی مخلوق تھا۔ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتی اس کی عنایتوں پر، محبتوں پر۔ میری یوں حفاظت کرتا جیسے میں کوئی موم کی گڑیا ہوں، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا۔ سو کر اٹھتی تو ڈھیروں گلاب تکیے کے پاس پڑے ملتے، جو کپڑے پہنتی وہ خوشبوؤں میں نہائے ہوتے۔ میں جانتی تھی وہ ان سب عنایات کے پیچھے وہ ہے، پھر بھی انجان تھی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آخر وہ کیا چاہتا ہے اور کیوں چپک گیا ہے میری ذات کے ساتھ؟ ان سب باتوں کے جواب نہ تھے میرے پاس۔ ایک گہرا سناٹا چھا جاتا جب ایسے سوال ذہن میں ابھرتے۔ مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب کالج کے ایک فنکشن میں ریڈ سوٹ پہن کر گئی۔ میرا رنگ صاف تھا، اس لیے سرخ سوٹ مجھ پر جچ رہا تھا۔ میں کالج کے گراؤنڈ میں ایک درخت کے سائے کے سامنے اپنی فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانتی تھی کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ گہرے بادل چھائے تھے، میں نے پرفیوم لگا رکھا تھا اور جانے وہ کب مجھ پر فدا ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے خود پر بوجھ محسوس ہوا تھا، اور وہ دن اور آج کا دن یہ مجھ سے الگ نہ ہوا۔ میں اسے بارہا دیکھ چکی تھی، وہ دھوئیں جیسا تھا۔ اگر اندھیرے میں دیکھوں تو ایک ہیولا سا عجیب سی بات تھی، مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ جانتی تھی یہ میرے ساتھ ہے، ہر لمحہ ہے۔ میرے والدین نے بہت علاج کروائے، یہ نہیں گیا۔ کبھی کبھی سوچتی کہ میری زندگی یہ جی رہا ہے، میں کتنی بے بس ہوں۔ اس جن نے میری پڑھائی چھڑا دی تھی، میں ایف اے بھی نہ کر پائی تھی، جبکہ مجھے انتہائی شوق تھا پڑھنے کا، مگر نصیبوں سے کون لڑا ہے۔ وہ کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا، اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے ہلا کر اٹھایا۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا تو وہ میرے بیڈ کی سائڈ کے پاس کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ کاٹو تو خون نہیں، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے منہ کو چھپا لیا تھا کہ اچانک سے ایک چیخ میرے گلے سے برآمد ہوئی تھی۔ کافی لمحات گزرنے کے بعد بھی دیکھا کہ وہ جا چکا تھا، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اپنی بے بسی پر، اور کافی دیر رونے کے بعد اذان کی آواز آئی۔ جب کانوں سے ٹکرائی تو ڈولتی وجود کو سنبھالتے وضو کی خرچ سے اٹھی کہ اپنے اللہ کو یاد کروں۔ جب میرا جسم اس کی دسترس میں ہے تو پھر کیوں میرے سامنے آ کر مجھے ستاتا ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ محبت اسے کہتے ہیں؟ وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا۔ میں جذباتی انداز میں چلائی۔ میں جو چاہتی تھی میرے سامنے حاضر کر دیا جاتا، حیران ہو جاتی، مگر نہیں، میں اسے چاہ نہیں سکتی۔ یہ بات میرے بس میں نہیں۔ ہاں، جب وہ میرے بدن میں میرے پاس نہیں ہوتا تو مجھے اس کا انتظار ہوتا تھا کہ جانے کہاں گیا، اور اپنے ارد گرد اسے تلاش کرتی، اور جب وہ نہ ملتا تو اسے ڈھونڈا کرتی۔ سوچوں کے تانے بانے بنتا ذہن ہر بار اس حقیقت کو جھٹلا دیا کرتا کہ اسے چاہنے لگی ہوں۔ وہ آج بھی میرے ساتھ ہر لمحہ میرے سنگ، جانے کس کس دیس کی سیر کروا چکا۔ اب تو خواب میرے سانسوں کی ڈوری کے ساتھ بندھے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں، اور اس کی اس بے پناہ چاہتوں کے سامنے بے بس ہوں کہ میں انسان ہوں اور وہ ایک جن۔